وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ معزز رفقاء کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت نمبر 128 تلاوت کیا ہوں۔ اسی آیت کے پیش نظر میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے جو پرچی مجھ کو دی گئی تھی کہ سیرت کی بنیادی خصوصیات، ایثار، رحمت، اعتماد، خیر خواہی، احسان اور عفو و درگزر، تو اس آیت کے تحت میں جو باتیں بیان کی گئی اس کو میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، سیرت کی بنیادی خصوصیات۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیادی جو خصوصیت تھی وہ دعوت تھی، اور دعوت کے اعتبار سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے حالات آئے۔ جب بھی آپ لوگوں کو دعوت دیتے تو لوگ عداوت پر اتر آتے، لیکن آپ نے کبھی ان سے نہیں کی بغاوت، بلکہ ہمیشہ کی ان سے محبت اور شفقت۔ بقول شاعر کے کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ کہ آپ دعوت دیتے ہیں لیکن لوگ عداوت سے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو رفقاء کرام، سیرت کی بنیادی خصوصیات میں سے جو سب سے نمایاں خصوصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دعوت ہے، اور ہم رفقا کو بھی دعوت کے مشن کو اپنانا ہوگا۔ دعوت سے عداوت ختم ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ جو انسان دور ہے دعوت کے ذریعے سے وہ قریب آنے والا بنے گا۔ گرچہ کہ آج موجودہ حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن وہ صرف بکواس ہی ہو رہی ہے، وکاس نہیں ہو رہا بلکہ بکواس ہو رہی ہے۔ وکاس اسی وقت ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی خصوصیت جو دعوت ہے اس کو ہم لوگوں میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی خصوصیات میں سے سب سے اہم خصوصیت دعوت ہے۔ آپ بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑی فکر اندیزی کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے اور ان کو دعوت دیتے رہتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا جو مقصد تھا اور آپ کی جو نمایاں خصوصیت تھی اس کو بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز۔ پہلی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز بیان کی گئی، عزیز۔ ترجمہ اس آیت کے الفاظ کا جو میں نے یہاں تک تلاوت کیا ہوں اس طرح سے ہے، لقد تحقیق کے، جاءکم رسول،
تمہارے پاس رسول آ چکا ہے، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے. اور وہ رسول کیسے ہے؟ عزیز. علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ عزیز کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر بہت مہربان تھے، بہت مہربان. ان کی مہربانی کا اگر ذکر کیا جائے تو کافی گھنٹے بات کرنے پر جو تو اس کے لیے ناکافی ہو. تو کہا کہ ایسے رسول تمہارے پاس آئے ہیں جو بہت مہربان ہیں. اور پھر دوسری صفت ان کی بیان کی گئی، ما عنتم حریص، کہ ان رسول پر تمہارا کسی غلط کام میں پڑھنا بڑا شاق گزرتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آپ کا منشا یہ تھا کہ عوام خیر کے کاموں کو، بھلائی کے کاموں کو، اچھائی کے کاموں کو اپنائے اور شر اور برائی کے کاموں کو ترک کر دے. اگر کوئی شخص خیر کی بجائے شر کے کام کو اختیار کرتا تو وہ کام آپ پر بڑا شاق گزرتا. تو آپ خیر کے بڑے طالب تھے. اور حریص، تیسری صفت آپ کی بتائی گئی کہ آپ نیکیوں کے بڑے دل دادا تھے. آپ چاہتے تھے کہ انسان نیکیوں پر کس طرح سے آمادہ ہو، اس لیے آپ فضائل بتلایا کرتے تھے نیکیوں کے اعتبار سے. تلاوت کلام پاک کے فضائل بیان کرتے تھے. چنانچہ لوگ کلام مجید کو پڑھے، اس میں غور کرے، اس میں جو ہے تو سمجھنے کی کوشش کرے. آپ نے اس کے فضائل میں یہ بات بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کلام مجید پڑھنے کے لیے کھولتا ہے اور ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں اس کو ملتی ہے. بڑے حریص تھے آپ، اور لوگوں کو نیکیوں کے کرانے پر آمادہ کیا کرتے تھے اور ان کو نیکیوں کے اعتبار سے ابھارا کرتے تھے. نفرت نہیں دلاتے تھے آپ، بلکہ نیکیوں کے اعتبار سے ان کو امیدیں دلاتے تھے. فرمایا کہ ایک حرف اگر کوئی پڑھے گا تو 10 نیکیاں اس کو نیکیاں کہا کہ ایک حرف کے پڑھنے پر ملیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف. کہا کہ اگر کوئی شخص اتنا ہی پڑھ لے گا تو گویا 30 حرف اس نے پڑھ لیے ہیں اور 3 حرف پڑھ لیے اور 30 نیکیوں کا گویا وہ حقدار ہو گیا ہے. تو حریص تھے آپ. اور پھر آخری جو چوتھی صفت اس آیت میں بیان کی گئی، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ مومنوں پر بڑے رحیم تھے. آپ بہت رحم کرنے والے تھے، اور باہمی رحم کے کرنے کا ہی آپ نے انسانوں کو حکم دیا. نہ صرف انسانوں پر بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے کی آپ نے ترغیب دی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے. ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ آپ کو دیکھ کر بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ان کو بلایا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ جانور جس کے تم مالک بنے ہو، کیا خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ ان جانوروں کے متعلق بھی تم سے باز پرس ہوں گی. تمہارا کام ہے کہ جب اس جانور کے تم مالک بنے تو ان کے ساتھ خیر خواہی کرو. پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جانور مجھ سے تمہارے بارے میں شکایت کرتا ہے تمہاری کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانے کو نہیں دیتے ہو. کیا خیر خواہی کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تو بیان کیا کہ نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ نے خیر خواہی کا جو تو معاملہ جو تو اختیار کرنے کا حکم دیا.
اور اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے ایک اشعار کے اندر کہا تھا کہ نہ خدا رحم نہیں کرتا اس بشر پر، خدا رحم نہیں کرتا اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو عزیز رفقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھی، ان میں ایک خصوصیت دعوت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی تھی، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی تھا، لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا بھی تھا۔ آج اگر کوئی چیز انسانوں کو انسانوں سے قریب کر سکتی ہے تو وہ صرف انسان کے اخلاق ہی ہے، وہ صرف انسان کی اچھائیاں ہی ہے، وہ صرف انسان کی شفقت اور محبت ہی ہے جو انسان کو انسان سے قریب کر سکتی ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھی، ان خصوصیات کو اپنی زندگی میں لائے اور اس کی دعوت کو عام کرے اور لوگوں کو اپنے سے قریب کرے۔ خاص طور سے ہم اپنے جو رفقا ہے ان کے اندر بالکل ہل مل کے رہے، عفو درگزر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ مومنانہ جو صفات انسانوں کے بیان کیے گئے، اس میں یہ بات ذکر کی گئی کہ مومن کن صفات کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، عفو درگزر کو اختیار کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، فرمایا لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسا شیوا اور ایسا طرز عمل، ایسا پیار و محبت کا برتاؤ کرنے والے لوگ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ ایسے کئی واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کو ملے گے۔ چنانچہ ایک واقعہ آپ کا بڑا مشہور ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نماز کے لیے نکلتے ہیں صبح میں روزانہ، ایک بوڑھی خاتون، اس کی یہ عادت کہ وہ روزانہ آپ کے اوپر کچرا ڈالتی، نمایاں جو خصوصیات تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو موضوع مجھے دیا گیا اس کے تحت ہی میں بات کر رہا ہوں کہ خیر خواہی اور اسی طریقے سے عفو درگزر، کہ وہ بڑھیا روزانہ آپ کے اوپر کچرا ڈالتی، روزانہ کا یہی معمول آپ، لیکن آپ اس سے انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے، اور کسی کا قول ہے کہ معاف کر دینے میں وہ مزہ ہے جو بدلہ لینے میں نہیں ہے، معاف کر دینے میں وہ مزہ ہے جو بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ تو ہم بھی یہ شیوا اپنے اندر پیدا کریں، یہ اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اندر ہم جو لائے کہ ہم عفو درگزر کرنے والے بنے، اور جو مومنانہ صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی ان صفات کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کریں۔ تو اس کا یہی معمول اس بوڑھی عورت کا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے جا رہے، اس نے کچرا نہیں ڈالا، دوسرے دن گزرے پھر بھی اس نے کچرا نہیں ڈالا، تیسرے دن گزرے پھر بھی اس نے نہیں ڈالا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں خیال کیا کہ کیا بات ہے، کچرا کیوں نہیں ڈالا گیا مجھ پر؟ تو آپ نے پوچھا اپنے کسی ساتھیوں سے کہ ایک خاتون کا یہ معمول تھا، وہ کچرا نہیں ڈال رہی اب، تو بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہو گئی، بولے
بیمار ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. دیکھیے اس کی عیادت کے لیے گئے آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق اور جو عادات اور جو خصوصیات تھی، آج ضرورت ہے ہم تمام انسانوں کو کہ ہم جب ان اخلاق، ان عادات اور ان خصوصیات کو اپنائیں گے تو انسانوں سے انسان پھر قریب آنے والے بنیں گے اور دہشت گردی نام کی چیز دنیا سے پھر ختم ہو جائے گی. اسی لیے قرآن مجید میں آپ کے اخلاق کو سراہتے ہوئے سورہ نون والقلم میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز ہو. فرمایا سب سے بلند درجے پر فائز ہو. تو عزیز رفقا، کسی کو اپنے سے قریب کرنے کا اور آپس میں پیار و محبت بڑھانے کا اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کا طریقہ، ان کا قول، ان کا فعل اور ان کا عمل. کوئی بھی چیز ہم کو ایسی نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملیں گی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اخلاق، قرآن آپ کی شہادت دے رہا ہے. معاملات، اس اعتبار سے قرآن آپ کی شہادت دے رہا ہے. تجارت، اس اعتبار سے قرآن ان کی جو تو شہادت دے رہا ہے. عیادت، محبت، یہ ساری چیزیں گویا آپ کی شہادت دے رہا ہے قرآن مجید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. اور وہ حدیث تو بڑی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ مائی عائشہ ذرا بتلائیے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. سوال کیا کسی نے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سائل سے، ان سوال کرنے والوں سے یہ کہا کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہا کہ قرآن ہی تھے، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے فرمائے. تو رفقائے کرام، آج ضرورت ہے کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اس بات کی کہ ہم معلومات کو اپنی معمولات میں لانے کی کوشش کریں. معلومات بہت ہوگی ہم کو، آج معلومات کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو صرف اس بات کی ہے کہ ہم نے معلومات کو اپنی معمولات میں نہیں لایا. اگر ہم میں سے ہر ایک کو جتنی بھی چیزوں کی معلومات ہیں، اگر اتنی چیزوں کو وہ اپنے معمولات میں لے آئے گا تو یقین مانیے اس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی. اخلاق کی معلومات کس کو نہیں آج؟ ہر ایک کو ہے. عفو درگزر، صلہ رحمی، ہر ایک کو اس کی معلومات ہے. لیکن معلومات کو انسان معمولات میں نہیں لا رہا. علم ہے لیکن علم کے باوجود پھر وہ انسان جاہل ہی بن کے رہ رہا. بقول شاعر کے کہ علم سے بھی جاہل کی جہالت نہیں گئی، علم سے بھی جاہل کی جہالت نہیں گئی، پڑھ لکھ کے پھر جاہل کے جاہل ہی رہے. یعنی پڑھائی تو بہت ہو گئی لیکن جب معاملہ عمل کے اعتبار سے کرنے کا آ رہا ہے تو پھر جاہل پنا جو تو ہم جو تو اتر جا رہے ہیں. بعض مرتبہ غصے کی حالت میں انسان کو کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی دیکھو غصہ اچھی چیز نہیں اور شیطانی عمل ہے. تو انسان کہتا ہے کہ جناب خاموش بیٹھے رہو. بولے غصہ جب ہم کو آتا ہے تو ہم باپ کو باپ نہیں بولتے. بولے جب وہ باپ کو باپ نہیں بولیں گا تو پھر پڑوسی کو چچا کب بولیں گا بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ بولے گا جب غصہ آتا نا بولے ہم کو ہم باپ کو باپ نہیں بولتے. بولے جب وہ غصے میں باپ کو باپ نہیں بولا تو پھر پڑوسی کو چچا کب بولنا اس نے؟ حالانکہ قرآن تو یہ مومنانہ کیریکٹر انسانوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ وہ والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جاتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں ہم غصے میں باپ کو باپ نہیں کہتے. بولے اور پھر ایثار کا معاملہ کہ آپ کوئی اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی پر خوش ہو. جلن کڑن اپنے دل کے اندر نہ ہو، خوش ہو آپ اس کی ترقی پر، اس کے ساتھ ہمدردی بھی کریں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایثار اور ترقی کے کرنے پر
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بطور مثال کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا، ترقی ہوگی ان کی دنیاوی اعتبار سے کہ پہلے 2 ہاتھ تھے 4 ہاتھ آ گئے۔ ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر، ان کے لباس پر کچھ عطر کے دھبے وغیرہ سے محسوس کیے، تو فرمانے لگے کہ عبد الرحمن کیا بات ہے، تمہارے کپڑوں میں کچھ عطر کے دھبے وغیرہ سے مجھ کو نظر آ رہے ہیں اور خوشبو بھی مہک رہی ہے تمہارے کپڑوں سے زیادہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا۔ تو آپ نے ناراضگی نہیں ظاہر کی کہ بھائی مجھ کو کیوں نہیں بلایا بولے دعوت میں، کہ اتنا کھا لے رہے تھے کیا بولے ہم، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا بعض مرتبہ اپنے ساتھی میں اگر کوئی کسی کو نہ بلائے، یار بولے دیکھو بھائی سب کو بلائے، بولے ہم کو بول دیے، بولے ارے بولے یاد ہے تو آباد ہے، بھول گئے تو برباد ہے، بولے ہم کو بولے تو برباد ہو جائیں گے، بولے تم یاد رکھو بولے ہم کو، ہے کہ نہیں؟ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے بولے تو یوں ہی تھوڑی لگایا جاتا ہے، بولے آپ یاد رکھو، ہم کو یاد رکھیں گے تو آباد رہیں گے، بھول جائیں گے تو برباد ہو جائیں گے، بولے۔ تو اللہ کے رسول نے کوئی ناراضگی نہیں ظاہر کی، بلکہ یوں فرمایا کہ عبد الرحمن مبارک کو تم نے بہت اچھا کام کیا۔ تو ہم اپنے ساتھیوں میں اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور خدا نہ خواستہ اس نے ہم کو دعوت نہیں بھی دیا ہے، تو ہم کو اگر غائبانہ طور پر اس کی کچھ باتوں کا علم ہوا تو ہم اس کو مبارکباد دیں کہ ماشاءاللہ آپ کے تعلق سے ایسا سننے کو ملا، بہت اچھا کام کیا آپ نے، ناراضگی نہ جتائے۔ اور اپنے آپ کو ان پر ترجیح دینے والا بنے کہ اگر اپنے پاس کوئی چیز ہے اور ان کے پاس نہیں ہے تو کوشش یہ کرے کہ وہ چیز کھانے کی ہو یا استعمال کرنے کی پین وغیرہ ہو وہ ان کے پاس چلے جائے، میرے پاس بھلے ہی نہ بھی رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے فرمایا گیا نا قرآن مجید میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان کی صفات مومنانہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ کہ وہ خود اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، تو دوسروں کو ترجیح دینے والے بنے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ مجھ کو یاد آ گیا، میرے استاد محترم سنایا کرتے تھے کہ آج کل یہ چیزیں ایثار کی، ایک دوسرے پر ترجیح دینے کی ہماری اپنی زندگی سے نکل گئی، بس ہر آدمی شیخ اپنی اپنی دیکھ والی یہ تو فکر کرنے لگ گیا بولے آج کے زمانے میں، اور اپنی روٹی پہ بوٹی کھینچنے کو دیکھ رہا بولے، استاد محترم کہا کرتے تھے۔ تو ایک واقعہ سناتے تھے طالب علموں کے زمانے میں کہ بولے ایک مرتبہ کچھ ساتھی چلے سفر میں، اور سفر میں چلتے چلتے رات ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں اپنا جو توشہ ہے اس کو کھولو، کھانا وغیرہ کھا لیں گے، اس کے بعد اطمینان سے آرام کر لیں گے۔ تو وہ ساتھی تھے 4 اور کھانا بہت تھوڑا تھا، یعنی اتنا تھوڑا تھا کہ صرف 2 کے لیے ہی وہ کافی ہوتا تھا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بولے بھائی ایسا کرتے ہیں، یہ کھانا تو بہت ناکافی ہے، ابھی ہم سو جائیں گے اور صبح میں جس کو سب میں اچھا خواب دکھے گا اس نے اپنا خواب بیان کرنا، اور وہ کھانا اس نے اکیلے نے کھا لینا بولے، کیونکہ اتنا تھوڑا ہے بولے، اس میں 1 یا 2 کا پیٹ بھرے گا اور ہم 4 ہے بولے، اب کھائیں گے بھی تو تھوڑا تھوڑا، کسی کا بھی پیٹ نہیں بھرے گا، تو کم سے کم ایسی ترکیب نکالیں گے کہ بھائی ابھی رات میں سو جاؤ اور پھر صبح میں اپنا اپنا خواب بیان کرنا بولے، جس نے سب میں اچھا خواب دیکھا گا وہ کھانا اس کے حوالے کر دیا جائے گا بولے، اس نے وہ کھانا کھا لینا بولے۔ ٹھیک ہے بولے بھائی اچھی بات ہے۔ اب وہ 3 تو سو گئے، لیکن یہ جو چوتھا رائے دینے والا تھا اس کو کثرت سے بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے اس کو نیند نہیں آئی۔ اس نے سوچا کہ بھائی موقع اچھا ہے، سب سو رہے، یہ اپنا خاموشی میں اٹھا اور وہ کھانا اس نے اکیلے نے جو تو کھا لیا۔ ایثار کی اور دوسروں پر ترجیح دینے کی بات ختم ہوگی ساری، اور اطمینان کے ساتھ سو گیا کھانا کھانے کے بعد، کیونکہ پیٹ بھرا ہو رہا تو نیند بھی آتی ہے، اور پیٹ خالی رہا پھر نیند بھی نہیں آتی، اطمینان سے سو گیا۔ اب صبح ہوئی تو پھر وہی کہنے لگا کہ بھائی چلو آپ دکھاؤ بولے، کس کو کون سا خواب دکھا۔
تو اس میں سے ایک کہنے لگا کہ بھائی مجھ کو تو ایسا خواب دکھا بولے کہ میں پہلے آسمان پہ چلے گیا بولے. تو اس میں کا دوسرا کہنے لگا کہ بولے بھائی تو اس سے اچھا خواب میں نے دیکھا. بولے کیا؟ بولے میں تیسرے آسمان پہ چلے گیا. بولے یار تو نے بھی کوئی اچھا خاص خواب نہیں دیکھا. بولے میں نے اس سے اچھا خواب دیکھا. بولے تیسرا کہنے لگا. بولے کیا؟ بولے میں 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا. بولے اب اس کے بعد تو کوئی آسمان ہے ہی نہیں، کیونکہ 7 آسمان اور 7 ہی زمین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان اور 7 زمین جو ہے تو پیدا کی. تو چوتھا کہنے لگا کہ بھائی تمہارے خواب تمہاری اپنی جگہ پر صحیح ہے بولے، لیکن مجھ کو تو ایک خواب دکھا بولے اور بڑا برا خواب دکھا. بولے اللہ کسی کو بھی نہ دکھائے. بولے کیا کہنے لگا؟ مجھ کو ایک خواب دکھا بولے اور بڑا برا خواب دکھا. بولے اللہ کسی کو بھی نہ دکھائے. بولے بھائی کم سے کم ہم سے تو کہنا. بولے کیا خواب دکھا تجھ کو؟ تو بولے بھائی کیا بتاؤں. بولے ایسا خواب دکھا بولے بس اللہ کسی کو بھی نہ دکھائے. بولے ارے بولے بھائی دکھاؤ تو بتاؤ تو صحیح نا کیا ہے. بولے بھائی 2 آدمی آئے بولے اور انہوں نے ہاتھ میں جو ان کے ڈنڈا تھا اس سے پٹائی کر کر کے مجھ سے کہا کہ وہ کھانا کھا لے. بولے میں نے کھانا کھا لیا بولے اور سو گیا. بولے میں خاموشی سے. تو وہ تینوں کہنے لگے کہ کم بخت تو نے ہم کو تو جگانا تھا. بولے بھائی تم تھے ہی کہاں؟ بولے یہاں پر تم ایک اس میں سے 2 تو دوسرے آسمان پہ تھا، دوسرا جو تو تیسرے آسمان پہ تھا اور تیسرا جو تو 7ویں آسمان پہ تھا. تم ایک بھی تو نہیں تھے نا بولے یہاں پر، اس لیے میں کھانا کھا لیا اور سو گیا. بولے بھائی اللہ کسی کو نہ دکھائے. بولے ایسا کہا. بولے تم اگر یہاں ہوتے تو تم کو اٹھاتا تھا. بولے میں لیکن تم ایک بھی تھے نہیں نا بولے یہاں پر. تو یہ معاملہ ہے آج ایک دوسرے پر ترجیح دینے کے اعتبار سے کہ بس شیخ اپنی اپنی دیکھ، انسان بس اپنی اپنی دیکھ رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی خصوصیات تھی ان میں یہ ساری خصوصیات کے ساتھ دعوت اور دعوت کے ساتھ ایثار، محبت، شفقت، خیر خواہی، احسان، عفو و درگزر، یہ بڑی جامع خصوصیات ہیں. تو آج کے موجودہ دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات بیان کی گئی بحیثیت امتی ہونے کے ہمارا کام ہے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں اور رفقا کے درمیان میں اتحاد و اتفاق، ایثار و محبت کو پیدا کریں اور عوام الناس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں. دعوت سے عداوت نہ کریں. دعوت سے عداوت نہ کریں. ہم اگر ہم دعوت سے عداوت کرتے رہیں گے تو لوگ پھر ہمارے ساتھ بغاوت کریں گے، ہم کو دہشت گرد کہیں گے. کوئی ہم کو جو ہے تو پھر ایسے قانون جو ہے تو ہم پر نافذ کروانے کی کوشش کرے گے کہ جناب آپ کو وندے ماترم کہیں نہیں ہوگا. کوئی کہیں گا کہ آپ کو بھارت ماتا کی جے جو ہے تو کہیں نہیں ہوگا. ایسے جو ہے تو غلط قسم کے عقائد وہ ہم پر تھوپ دیں گے. اس سے پہلے کہ وہ ہم کو باطل کی طرف لے جانے کی کوشش کرے، گھر واپسی کی جو ہے تو تعلق سے فکر دلائے، ہم ان کو جنت واپسی کی جو تو فکر دلانے کی کوشش کریں. ان کو ہم بتلائیں کہ بھائی تمہارا اور ہمارا رب ایک ہی ہے، تم اور ہم ایک ہی ماں اور باپ کی، ایک ہی ماتا اور پتا کی سنتانیں، تم اور ہم آپس میں بھائی بھائی ہے. ہم اس طرح سے جب دعوت لے کر ان کے پاس پہنچیں گے، ان سے محبت، خلوص اور پیار کا جو ہے تو پیغام ان تک پہنچائیں گے تو پھر وہ ہم سے قریب آنے والے بنیں گے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو تحریک اسلامی کے اعتبار سے جو ایک مشن اور ایک جو دعوت کی محنت دی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت ہم سے خوب اپنے دین کی کام لے، دین کا جو تو کام لے اور اس کام کو ہمیں اللہ رب العزت عوام الناس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.